بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پس منظر ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان 12 منٹ میں اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بات کہی ہے پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ نے۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں گردش کرتی رہی تھی جب فروری کے آخر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور جنگ کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، تو یہ اکثر کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے اسرائیل کی طرف اپنے میزائل لانچ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ نے کہا کہ پاکستان کا شاہین 3 12 منٹ سے بھی کم وقت میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہین 3 آواز کی رفتار سے 18 گنا تیز ہے۔ آواز کی رفتار تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ 27 اور 28 فروری کی رات کو پاکستان نے تو بات ہی نہیں کی تھی، لیکن انڈین ٹی وی چینلز نے یہ بات اٹھائی تھی کہ پاکستان نے شاہین 3 میزائل موو کر دیے تھے، جس کے بعد 28 کی صبح اچانک پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور دنیا حرکت میں آ گئی۔ اور ایک چیز جو ہم نے سب سے زیادہ نوٹ نہیں کی کہ اس صبح امریکہ سے اسرائیل کو ایئر 3 تھرڈ میزائل شفٹ ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ان میزائلوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ یہ جو میزائل ہے پاکستان کا ایک طرف تل ابیب کو تو دوسری طرف آئرلینڈ کو سب کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس لیول پر جب بات چیت ہوتی ہے تو دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ انٹینشن کیا ہے، کیونکہ انٹینشن سے تو کبھی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس کو ہٹ اور کس کو ہٹ نہیں کرنا ہے۔ وہ تو رینج دیکھتے ہیں اور رینج اس تک پہنچتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل میں اس رات کو اور اس دن خوف و ہراس تھا، اور اس کے جو سپانسر ہے امریکہ، اس کو بھی ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کہاں تک جا سکتا ہے۔ اصل میں جو اسٹریٹجک سوچ ہوتی ہے اس کے بہت سارے لیول ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی منصوبہ بندی کیا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس یہ دستیاب ہیں اور پاکستان کا جو بھی دشمن ہوگا اور جو بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو پاکستان کو پھر اختیار ہوگا کہ وہ دشمن کے خلاف کارروائی کرے۔ اور اسرائیل کے بارے میں اگر یاد ہو، جب یہ ہوا پلوامہ کے بعد کا مسئلہ، تو ہمارے سرکاری ذرائع نے بڑے دنوں بعد یہ بات کی کہ یہ منصوبہ بنا تھا کابل میں، جس میں را اور اسرائیل شامل تھے اور ایک بڑی طاقت بھی شامل تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ نے کہا کہ میں نے یہ بات اس واقعے سے 2-3 دن پہلے کہہ دی تھی کہ اس میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت وغیرہ شامل۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتی ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون کون پاکستان کا مخالف ہے، کس وجہ سے مخالف ہے، اور کون ہے جو یہ راستے کی چٹان کو پاش کرنا چاہتا ہے، اور کون ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اس چٹان کو پاش کرنے سے پہلے ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔